پہنچ رہا ہے میسج؟ بس میرے پاس بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی آیتیں ذہن میں رکھو گے نا؟ اور اب دیکھو بڑی مشہور آیتیں پڑھ رہا ہوں اور تمہیں صرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے مقام موسیٰ علیہ السلام کا. سننا مالک مجھے ایک وزیر دے دے، نام ہے ہارون، رشتے میں میرا بھائی ہے، اہل بھی ہے، میرے خاندان سے بھی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب و غریب آیت، ہزار مرتبہ میں نے یہ آیتیں تمہیں ہدیہ کی ہیں. اب یہ ذرا ذہن میں رکھنا، میرا نبی اور اس کا مقام سورہ بنی اسرائیل. ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیت سنی ہے، ذہن میں تمہارے موجود ہے. میں اسے بیدار کر رہا ہوں، سوئی ہوئی آیت کو بیدار کر رہا ہوں تمہارے ذہن میں. قل رب، اب ذرا وہ مقام موسیٰ ذہن میں رکھنا. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. حبیب قل، حبیب دعا مانگو، مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے، سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال دے. وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنک اپنے پاس سے سلطانا طاقتور. نصیرہ کے معنی بتاؤ؟ مدد کرنے والا. یا اللہ مدد ذہن میں؟ بھائی سنو میرے جملے کو یاد رکھو. نصیرہ مدد کرنے والا. میرے محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. یاد رکھو گے نا؟ ان مقامات کو یاد رکھو گے. وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطان النصیرہ طاقتور مددگار دے دے. مدد دے دے نہیں، مددگار دے دے. کیا بات ہے. جب 39ویں دن فتح خیبر نہ ہوا اور میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ مالک کیا ہوگا اگر یہ خیبر فتح نہ ہوا، تو حکم آیا نادے علی جل، بھائی رکے رہنا، علی کو پکارو. میں کہتا ہوں پروردگار خود بھیج دے علی کو، یہ محمد ہے کیوں کرا پکارو. بھائی تو ان اللہ لا کل شیء قدیر، بھیج دے علی کو، جاؤ مدد کرو. تو نے کیوں کہا کہ پکارو؟ بھائی ہے نا سوال. اور میرے نبی نے پکارا یا علی، توجہ رہے. تو میں محمد سے علی کو اس لیے پکاروا رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے یا علی کہنا سنت محمد بن جائے. مرحلہ فکر یاد رکھو گے تو بس اب ایک جملہ کہوں گا. اب تو دیکھو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی. ایک جملہ کہوں گا اور اس ایک جملے سے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن یہ جملہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. وجعل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانا طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا. سن لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیراً ایک وزیر من اہلی میرے خاندان سے. زمین و آسمان کا فرق ہے موسیٰ میں اور محمد میں. یہ دونوں آیتیں تمہارے سامنے رکھ دی میں نے، ترازو کے دونوں پلوں میں تول لو ان آیتوں کو. موسیٰ نے کیا کہا؟ وزیراً من اہلی. توجہ رہے، مالک مجھے وزیر دے دے میرے خاندان سے. محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ وجعل لی من لدن کا، وزیر دے اپنے پاس سے. تو اب فیصلہ تم کرو کہ موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے اور محمد کا وزیر آئے گا اس کے پاس سے. توجہ رہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے کہ موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے گا،
محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے گا. آج سمجھ میں آیا کہ علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، گفتگو اس مرحلے پہ رک رہی ہے تو جیسی بڑی نبوت ویسی اس کے بعد بڑی امامت. مجھے اس جملے پر معاف کر دینا، امامت نبوت کے مقابلے پر کوئی عہدہ نہیں ہے. امامت نام ہے بقائے نبوت کا. اچھا بھائی دیکھو، بہت بڑا مجمع ہے اور دور کے لوگ تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. مجھے اجازت دیکھو، گھنٹہ مکمل ہونے میں 2 دقیقے رہ گئے ہیں. اجازت ہے 5 دقیقوں کی اور. بہت دیر کے بعد تو میں آیا ہوں امامت تک. تو اب بس میرے دیکھو، اب تو میں آیا تھا نا امامت تک، تو اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے امامت ہے، آج امامت ہے، کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب چونکہ تم بہت پڑھے لکھے ہو، اس لیے اب میں ذرا بات کو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں. اور یہ بات اگر پہنچ گئی تو خدا کی قسم میری 1 سال کی محنت سوارت ہو جائے گی. 1 سال کے بعد آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. بہت آرام سے سننا، آرام سے. 2 جملے کہوں گا اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. امامت کا کوئی واضح کنسپٹ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن میں نہیں ملتا. تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی. رکھ دی نا. قرآن ہے ابراہیم کی ذریت، جانتے ہو نا، اولاد. ابراہیم کی ذریت میں ہم نے نبوت جعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی. اچھا، اب امامت بھی رکھی ہے. وہ آیت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ہم نے اب آیت کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کامیاب ہوا. ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے آج سے امام بنا دیا. ابراہیم بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ پروردگار میری نسل میں یہ جائے گی امامت. ابراہیم خوش ہوئے امامت ملنے پر. سن رہے ہو بھائی؟ کیا سن رہے ہو؟ ابراہیم خوش ہوئے امامت ملنے پر. اگر میں ہوتا تو کہتا کہ پروردگار تخت نمرود کے پاس، خزانے نمرود کے پاس، حکومت نمرود کے پاس، دولت نمرود کے پاس، اس کے تاج میں ہیرا لگا ہوا ہے، ساری دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نمرود کے پاس، اور کھوکھلی امامت میرے لیے. میں توجہ رہے. اس کے باوجود ابراہیم خوش ہوئے. ابراہیم نے خوش ہو کے بتلا دیا کہ حکومت